بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شعبان کی 15ویں شب ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے۔ یہ 14ویں اور 15ویں تاریخ کی درمیانی شب ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس شب کے بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں یہ رات اور شب عبادت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے اور مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس شب کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ منادی اعلان کرتا ہے، حل من مستغفر، کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے میں اس کی مغفرت کر دوں، کیا کوئی سائل ہے میں اسے عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مانگنے والوں کو بیدار کیا جاتا ہے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرنے کی، حاجات مانگنے کی اور مغفرت طلب کرنے کی اس شب میں ترغیب دی ہے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شب برات کو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی بڑھ کر گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں اور لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کی بہت ساری بکریاں تھیں اور بکری کے جسموں پر بال بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ بکریوں کے اجسام اور پھر ان کے بال، یہ کثرت سے کنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات میں بھی مغفرت اور بخشش سے محروم ہوتے ہیں۔ احادیث کو جمع کیا جائے تو 8 قسم کے لوگوں کی نشاندہی احادیث مبارکہ میں کی گئی، جن میں ایک شخص جو اس شب کو بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے وہ کینہ پرور ہے، بغض رکھنے والا ہے۔ کینہ اور بغض کہتے ہیں کسی شخص پر غصہ ہو، غصہ نکالنے کی استطاعت اور طاقت نہ ہو۔ طاقت نہ ہونے کی صورت میں آدمی کے دل پر جو گرانی ہوتی ہے اور انتقام کے جذبات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں انہیں کینہ اور بغض کہتے ہیں۔ تو کینہ پرور کی مغفرت شب برات اور شب قدر کو بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں اس روحانی عیب سے، روحانی مرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ دوسرا شخص جس کی مغفرت اس شب کو بھی نہیں ہوتی وہ مشرک ہے۔ مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں اللہ کے غیر کو شریک کرتا ہے، خواہ وہ اللہ کا غیر نبی ہو یا اللہ کا کوئی ولی ہو۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں اللہ کے غیر کی شرکت کسی صورت جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا یہ گناہ اور حرام ہی نہیں ہے بلکہ اللہ سے بغاوت ہے۔ یہی وجہ ہے گناہ گاروں کو معاف کر دیا جائے گا مگر مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مشرک اللہ کا باغی ہوتا ہے۔ اور تیسرا بدنصیب شخص جو اس شب کو بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے وہ ناحق قتل کرنے والا ہے۔ قتل بالحق کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 قصاصاً قتل کرنا، نمبر 2 اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو رجم کی صورت میں اسے قتل کرنا، نمبر 3 کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو ارتداد کی وجہ سے اسے قتل کرنا، لیکن عورت کا معاملہ قتل تک نہیں پہنچے گا، اسے قید کیا جائے گا۔ ناحق قتل کرنا کسی کافر کا بھی جائز نہیں ہے، مسلمان کو ناحق قتل کرنا بطریق اولا ناجائز ہے۔ تو ایک بدبخت اور بدنصیب جو اس رات بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے وہ ناحق قتل کرنے والا ہے۔ چوتھے نمبر پہ زانی ہے جو اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ کسی خاتون سے
اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، باندیوں کا دور گزر چکا ہے، اب صرف بیوی کا آپشن ہے، جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے نفسانی خواہش پوری کرے گا اسے زانی کہا جائے گا، اور یہ شخص بھی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پانچواں شخص جو مغفرت سے محروم ہوگا وہ قطع رحمی کرنے والا ہے۔ قطع رحمی کہتے ہیں اپنے عزیز و اقارب اور متعلقین کے ضروری حقوق ادا نہ کرنا، جن میں سلام کا جواب نہ دینا ہے، اور 3 دن سے اوپر کسی کے ساتھ ناراضگی رکھنا، اور بہت سارے جو حقوق ہیں باقاعدہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، انہیں ادا نہ کرنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی کا قرآن و سنت نے حکم دیا ہے اور قطع رحمی کی مذمت کی ہے، اور اس پر بہت ساری وعیدیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ بخاری و مسلم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، مطلب یہ ہے قانوناً اور سزا کے بغیر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہمیں قطع رحمی سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کے مستحق بن سکیں۔ ایک شخص جو اس شب کو بھی مغفرت سے محروم رہے گا وہ ہے شراب پینے والا۔ شراب گناہ کبیرہ ہی نہیں، ایک گناہ ہی نہیں، بلکہ یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں اسے ام الخبائث کہا گیا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ایک شخص 7ویں نمبر پر جو آتا ہے جس کی اس شب میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کی نافرمانی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے اس دنیا میں آنے کا سبب حقیقی ہے اور والدین سبب ظاہری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت، اطاعت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا درس دیا ہے۔ اور ایک شخص جو اس شب کو بخشش اور مغفرت سے محروم رہے گا وہ ہے اپنے تہبند، اپنے ازار، شلوار اور کسی بھی چیز کو جو انسان شلوار کی جگہ پر پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا شخص ہے، یہ بھی مغفرت اور بخشش سے محروم رہتا ہے۔ کسی بھی شخص کا اپنے ٹخنوں سے نیچے تہبند یا شلوار کو لٹکانا یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اور گناہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی دنیاوی فائدہ یا لذت حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا وہ گناہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ کوئی نفسانی لذت ہے، اسے کیا جائے تو نفع کوئی نہیں اور اگر چھوڑ دیا جائے تو نقصان کوئی نہیں۔ تو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ گناہ بے لذت ہے، نہ اس کی وجہ سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی نفس کو کوئی لذت حاصل ہوتی ہے۔ ہماری اکثریت اس گناہ بے لذت میں مبتلا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس گناہ سے اجتناب کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شلوار کو، تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور یہ تکبر کے طور پہ ہو تب بھی حرام ہے، تکبر کے بغیر ہو تب بھی حرام ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار کہیں ان 8 قسم کے افراد میں سے کسی بھی قسم کے افراد میں تو نہیں ہوتا۔ اگر تو ہوتا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اپنے آپ سے اس عیب اور گناہ کو الگ کر دینا چاہیے تاکہ شب بارات کی کامل برکات ہمیں نصیب ہو سکے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، اس شب کو کرنے کے کام کیا ہیں اور نہ کرنے کے کام کیا ہیں۔ کرنے کے کاموں میں آپ نوٹ فرما لیں کہ اس رات میں نفلی عبادت کی جا سکتی ہے، اور نفلی عبادت بھی انفرادی طور پر، اس کی کوئی اجتماعی شکل نہ ہو، کوئی خاص طریقہ اس کے لیے وضع نہ کیا جائے، تو نفلی عبادات کی رات ہے۔ نفلی عبادت میں آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی، پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے بھی۔
تو آپ جتنی نیکی کرنا چاہیں اس رات میں کریں، اس رات میں نیکی کا اجر و ثواب بڑا ہوا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے شب قدر کے بعد یہ افضل شب ہے، اور جب کوئی وقت ایسا آتا ہے جس کی فضیلت دیگر اوقات سے زیادہ ہو، اس میں جیسے نیکی کا اجر بڑھتا ہے ویسے ہی بدی کا عذاب اور بدی پر اللہ کی ناراضگی اور غضب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کرنے والے کاموں کے ساتھ ساتھ نہ کرنے والے کام بھی پیش نظر رکھنے چاہیے تاکہ اس رات کی کامل برکات ہمیں نصیب ہو سکے۔ اس شب میں نہ کرنے کے کام کون سے ہیں؟ نہ کرنے کے کاموں میں بہت سارے کام ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں حلوہ پکانا اس رات کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس رات کا لازمی جز نہیں ہے۔ اس رات کو حلوے کے ساتھ مخصوص کرنا یہ درست اور مناسب نہیں ہے۔ یہ عبادت کی رات ہے، حلوہ اس رات میں شب برات سمجھ کر اور اس رات کا تقاضا سمجھ کر بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں یا قبرستان میں یا گھروں پہ چراغاں کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرہ میں ایک آتش بازی کی رسم پروان چڑھ چکی ہے اس شب میں، بلکہ کسی بھی وقت میں خادین ہو یا کوئی بھی رات ہو، آتش بازی درست نہیں ہے۔ یہ وقت کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے، انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ الغرض اس رات میں نقطے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کریں اور کوئی بھی گناہ، کسی بھی قسم کا گناہ ہم سے سرزد نہ ہو۔ جیسے نیکی کا اجر بڑا ہوا ہے، اسی طرح برائی کا گناہ اور عذاب بھی بڑا ہوا ہے۔ تو ہم اگر یہ نیت کر لیں کہ ہم نے کوئی بھی گناہ نہیں کرنا اس شب میں، تو یہ ایسا عزم ہے جو ہمیں ہر قسم کی نیکی تک پہنچانے کا سبب بنے گا اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص فجر کی اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے، درمیان میں جتنی ہمت اور استطاعت ہو نفلی عبادت کر لے، تو وہ اس رات کے فیوز اور برکات کو حاصل کر لیتا ہے۔ ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے بعض دوست سمجھتے ہیں اس رات کو جاگنا عبادت ہے، حالانکہ جاگنا عبادت نہیں ہے۔ اگر تو جاگنا عبادت ہو تو جو کاروبار کے لیے جاگتے ہیں وہ بھی سارے عبادت کرنے والے شمار ہوں، بعض ویسے گپ شپ لگاتے ہیں وہ بھی سارے عبادت کرنے والے شمار ہوں۔ تو جاگنا مقصود اور اصل نہیں ہے، جاگ کر رجوع اللہ، توبہ و استغفار، عبادت، یہ اصل مقصود ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ تو جاگنے کے لیے بعض دوست کرکٹ شروع کر دیتے ہیں، کاوے بنتے ہیں اور جاگنا ہی اصل سمجھ لیتے ہیں۔ تو جاگنا اصل نہیں ہے، جتنی دیر آپ عبادت کریں اتنی دیر جاگیں، جتنی دیر جاگیں اتنی دیر آپ عبادت کریں، اور پھر آپ سو بھی سکتے ہیں۔ سو جانا، فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنا، جتنی اللہ توفیق عطا فرما دے نفلی عبادت کر لینا، یہ بہت مناسب اور اچھا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی رغبت اور برائیوں سے نفرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔